امور مملکت۔ نمبر 1، اقتدار اعلیٰ۔ اسلامی حکومت اور سیکولر حکومت میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اسلامی حکومت میں مملکت کا تمام کاروبار خدا کی کتاب یعنی قرآن کریم کی حدود کے اندر رہتے ہوئے سر انجام پاتا ہے۔ ان حدود سے تجاوز کرنے کا حق کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ اسی کو دوسرے الفاظ میں یوں کہا جاتا ہے کہ حق حکومت صرف اللہ کو حاصل ہے۔ سورہ یوسف میں ہے ان الحکم الا للہ، سورۃ 13 آیت 40۔ یاد رکھو، حق حکومت صرف اللہ کو حاصل ہے، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، سورۃ 18 آیت 26۔ اللہ اپنی حکومت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا۔ اگر کسی انسان یا انسانوں کے گروہ کو، خواہ اس کا نام کچھ ہی کیوں نہ رکھ لیا جائے، حق حکومت دے دیا جائے گا تو یہ شرک ہوگا۔ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں، خواہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، کہ وہ لوگوں کو اپنے احکام کا محکوم بنائے۔ سورہ آل عمران میں ہے ما كان لبشر ان يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، سورۃ 3 آیت 78۔ مفہوم یہ ہے، کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں کہ اللہ اسے ضابطۂ قوانین، حکومت اور نبوت عطا کرے اور وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کے احکام کی جگہ میرے احکام کی اطاعت کرو۔ اس کی تعلیم یہی ہونی چاہیے کہ تم سب اس کتاب الہی کی اطاعت سے، جس کی تم دوسروں کو بھی تعلیم دیتے ہو اور اس پر خود بھی غور و خوض کرتے ہو، ربانی بن جاؤ۔ واضح رہے کہ اللہ کی طرف سے کتاب اولاً نبی کو ملتی ہے اور وہ نبی پھر اسے دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ اس طرح اللہ کی کتاب عام لوگوں کو بھی مل جاتی ہے۔ قرآن کریم پہلے نبی اکرم کو بذریعہ وحی عطا کیا گیا اور اس کے بعد امت مسلمہ کو اس کا وارث بنایا گیا۔ سورہ فاتر میں ہے ثم اورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، سورۃ 25 آیت 32۔ پھر ہم نے اپنے منتخب بندوں یعنی امت مسلمہ کو اس کتاب کا وارث بنایا۔ اس امت کا فریضہ یہ ہے کہ یہ اس کتاب کے مطابق حکومت قائم کرے، لہذا اسلامی مملکت احکام الہی کے نافذ کرنے کی ایجنسی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جس نظام حکومت میں قانون سازی کا حق انسانوں کو حاصل ہو، وہ نظام سیکولر ہے، خواہ اس کی شکل کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ یہی کفر و اسلام کا امتیازی خط ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، سورۃ 5 آیت 44۔ جو لوگ کتاب اللہ کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے انہی کو کافر کہا جاتا ہے۔ ضابطۂ مملکت۔ اسلامی مملکت کا ضابطۂ آئین اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے۔ جیسا کہ مندرجہ بالا آیت میں کہا گیا ہے، جو لوگ کتاب اللہ کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے وہ مسلم نہیں کافر ہیں۔ یہ اوپر ذکر کی گئی سورۃ 5 آیت 44۔ اس کتاب کے علاوہ کسی کا اتباع جائز نہیں۔ سورہ اعراف میں ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، سورۃ 7 آیت 3۔ اے جماعت مومنین، تم اسی ضابطۂ قوانین یعنی قرآن مجید کا اتباع کرو جسے تمہارے نشو و نما دینے والے نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ اس کے سوا کسی کارساز و رفیق کار کا اتباع مت کرو۔ انسانوں کے لیے صحیح آزادی یہی ہے کہ وہ کسی انسان کی نہیں بلکہ قوانین الہی کی محکومیت اختیار کریں، لیکن بہت تھوڑے ہیں جو اس عظیم حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ کتاب قرآن کریم صاف اور واضح ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، سورۃ 5 آیت 15۔
تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی آ گئی ہے، یعنی ایسی کتاب جو بالکل صاف اور واضح ہے، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے بڑی آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ سورت 54 آیت 32۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم نے اس قرآن کو رہنمائی حاصل کرنے کے لیے بڑا آسان بنایا ہے، اس میں کوئی اختلافی بات نہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ کیا لوگ قرآن میں غور و تدبر نہیں کرتے؟ اگر یہ غور و تدبر کرتے تو ان پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی کہ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سے اختلافات ہوتے۔ اس میں کسی اختلافی بات کا نہ ہونا بھی اس کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ یہی نہیں کہ خود اس میں کوئی اختلافی بات نہیں، یہ ہر اختلافی معاملہ میں حکم بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ خدا کی طرف سے کتابیں نازل کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ انسانوں کے تمام اختلافی امور کا فیصلہ کریں۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ۔ انبیاء کے ساتھ کتابیں اس لیے نازل کی جاتی تھیں کہ وہ لوگوں کے تمام اختلافی امور کا فیصلہ کریں۔ یہ کتاب ضابطہ ہدایت کے اعتبار سے مکمل بھی ہے اور غیر متبدل بھی۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ۔ سورت 6 آیت 116۔ جو کچھ تمہارے رب نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے دینا تھا وہ سب اس کتاب میں تکمیل تک پہنچ گیا ہے اور صدق و عدل پر مبنی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اس میں کچھ متعین قوانین اور باقی امور کے متعلق اصولی ہدایات ہیں۔ اس کے متعین قوانین اعلیٰ حال ہی نافذ کیے جائیں گے۔ جہاں تک اصولوں کا تعلق ہے، ان کی روشنی میں ہر زمانے کی اسلامی مملکت اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق خود قوانین مرتب کرے گی۔ یہ اصول غیر متبدل رہیں گے، لیکن ان کی روشنی میں مرتب کردہ قوانین زمانے کے تقاضوں کے مطابق قابل تغیر و تبدل ہوں گے۔ یہ وہ مصلحت ہے جس کی بنا پر خدا نے جملہ جزئی قوانین بھی خود ہی متعین نہیں کر دیے۔ اگر ایسا کیا جاتا تو وہ زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کا ساتھ نہ دے سکتے اور دین خداوندی ناقابل عمل ہو جاتا۔ جس کتاب کو تمام زمانوں اور تمام انسانوں کے لیے ضابطہ ہدایت بننا ہو اسے ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، یعنی اس کے اصول غیر متبدل ہوں اور ان کی جزیات قابل تغیر و تبدل۔ ثبات و تغیر کے اسی امتزاج سے یہ نظام ہمیشہ کے لیے قابل عمل قرار پا سکتا تھا۔ اس حقیقت کی وضاحت کے لیے کہا، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين۔ سورت 5 آیات 101 اور 102۔ مفہوم یہ ہے، اے جماعت مومنین، جن امور کی تفصیل قرآن میں نہیں دی گئی تم انہیں کرید کرید کر مت پوچھا کرو، کیونکہ اگر ہم نے ان کی تفاصیل کو بھی متعین کر دیا تو وہ غیر متبدل قرار پا جائیں گی، اور جب وہ زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کا ساتھ نہیں دے سکیں گی تو تمہارے لیے ان کا نبھانا مشکل ہو جائے گا۔ جب نزول وحی کا سلسلہ جاری ہے تو تمہارے اصرار پر اگر ان امور کو بھی ظاہر کر دیا جائے تو یہی صورت پیدا ہو جائے گی۔ لہٰذا تم اس بات کا خاص طور پر خیال رکھو، جو کچھ اس سے پہلے ہو چکا ہے اس سے ہم درگزر کرتے ہیں، آئندہ کے لیے تم احتیاط برتو۔ قانون خداوندی میں سابقہ سہو و خطا کی معافی اور چھوٹی موٹی لغزشوں پر بردباری کی گنجائش ہے۔ یہ جو تمہیں تنبیہ کی گئی ہے تو اس لیے کہ اس سے پہلے ایک قوم یعنی بنی اسرائیل نے اسی قسم کے سوالات پوچھنے شروع کر دیے تھے۔ سورت 2 آیت 178۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اتنی قیود اور پابندیاں اپنے اوپر عائد کر لیں جن کا نبھانا مشکل ہو گیا، اور انہوں نے ان جزیات کی پابندیوں سے گھبرا کر اصل دین کا لبادہ ہی اتار پھینکا۔ یہ ظاہر ہے کہ قرآن کریم کے متعین احکام و قوانین بھی معاشرے کی حالت کے پیش نظر بتدریج نافذ کیے جائیں گے، اور اس طرح اسے یعنی معاشرے کو
رفتہ رفتہ معیاری بنایا جائے گا، لیکن اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ آپ اپنی پسند کے مطابق کچھ احکام قرآن سے منتخب کر لیں اور کچھ احکام غیر قرآنی لے کر دونوں کے مجموعے کا نام اسلامی ضابطۂ قوانین رکھ لیں۔ یہ بھی کفر ہے۔ یہودی یہی کچھ کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں تنبیہ کرنا پڑی۔ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب۔ سورت 2 آیت 85۔ مفہوم یہ ہے، کیا تم یہ روش اختیار کرنا چاہتے ہو کہ ضابطۂ خداوندی کے ایک حصے پر ایمان لے آئے اور اس کے دوسرے حصے سے انکار کر دیا؟ یاد رکھو، جو کوئی بھی اس قسم کی روش اختیار کرے گا اور ضابطۂ قوانین خداوندی کے حصے بکھرے کرنے لگ جائے گا تو اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا کہ وہ اس دنیا میں ذلت و خواری کی زندگی بسر کرے گا اور قیامت کے دن اس سے بھی زیادہ شدید عذاب میں مبتلا ہوگا۔ ساری امت شریک حکومت ہوگی۔ اسلامی حکومت کا فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ سورہ حج میں ہے، الذين إن مكناهم في الأرض وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف فنهوا عن المنكر۔ سورت نمبر 22 آیت 41۔ مفہوم یہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں ملک میں اقتدار حاصل ہوگا تو ان کا فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوگا، یعنی ان امور کو قانوناً نافذ کرنا جنہیں قرآن صحیح تسلیم کرتا ہے اور ان سے قانوناً روکنا جنہیں وہ صحیح تسلیم نہیں کرتا۔ لیکن قرآن نے یہ فریضہ ساری کی ساری امت مسلمہ کا قرار دیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر۔ سورت نمبر 3 آیت 109۔ تم وہ بہترین قوم ہو جسے تمام نوع انسانی کی بہبود کے لیے اٹھا کھڑا کیا گیا ہے۔ تمہارا فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ یہی امت وارث کتاب اللہ ہے۔ یہ ٹکڑا ہے سورت 35 کا اور آیت 32 کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نظم و نسق مملکت کا کام، جسے حکومت کہتے ہیں، امت کے کسی خاص گروہ میں محدود نہیں، اس میں پوری امت شریک ہونی چاہیے۔ اس کی عملی صورت کے لیے کس قسم کی مشینری وضع کی جائے گی؟ قرآن اسے امت کی ثوابدید پر چھوڑتا ہے۔ مشینری کوئی بھی ہو، مقصود اس سے یہ ہوگا کہ امور مملکت کی نشاندہی میں پوری امت شریک ہوگی، یعنی اسلامی مملکت کے دائرۂ اقتدار میں بسنے والے تمام مسلمان، غیر مسلم اس میں شریک نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جس حکومت کا فریضہ احکام خداوندی کا نافذ کرنا ہو، اس میں وہ لوگ کیسے شریک کیے جا سکتے ہیں جن کا ان احکام پر ایمان ہی نہ ہو۔ نمبر 4، مشاورتی نظام۔ جس نظام میں پوری امت شریک ہو اسے قرآن مشاورتی نظام سے تعبیر کرتا ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔ سورت نمبر 42 آیت نمبر 38۔ ارشاد خداوندی ہے، یعنی ان کے معاملات باہمی مشاورت سے طے ہوں گے۔ یہ نظام مغرب کے نظام جمہوریت سے اس بنا پر مختلف ہوگا کہ مغربی نظام میں قوم یا قوم کے نمائندوں کو قانون سازی کے کلی اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ بالفاظ دیگر اس میں اقتدار اعلیٰ قوم کو حاصل ہوتا ہے، لیکن اسلام کے مشاورتی نظام میں اقتدار اعلیٰ کتاب اللہ کو حاصل ہوتا ہے۔ قوم کے نمائندوں کی اکثریت تو ایک طرف، پوری کی پوری قوم بھی نہ اس کے خلاف کوئی قانون وضع کر سکتی ہے، نہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی کر سکتی ہے۔ اس نظام کے مخالفین رسول اللہ سے کہتے تھے کہ اگر آپ اس قرآن میں ہماری منشا کے مطابق کچھ تبدیلی کر دیں تو ہم مفاہمت کے لیے تیار ہیں۔ اس کے جواب میں خود اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے کہا، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم۔ سورت نمبر 10 آیت نمبر 15۔ ان سے کہہ دو
کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، میں تو خود اس کا اتباع کرتا ہوں۔ اگر میں اس کی ذرا سی بھی خلاف ورزی کروں تو خدا کے قانون مکافات کی روح سے جو سزا مجھے ملے گی میں اس سے بہت ڈرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ جب خود رسول بھی اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا تھا تو کسی اور کو اس کی اجازت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ باقی رہا جمہوری نظام کی اکثریت و اقلیت کا چکر، تو بات بالکل واضح ہے کہ جب حکومت کا ہر فیصلہ قرآن مجید کے مطابق ہونا ہے تو اس میں آراء شماری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تصور کہ اکثریت کے فیصلے حق پر مبنی ہوتے ہیں باطل اصول ہے۔ نبی اکرم سے ارشاد ہوا، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ سورت نمبر 6 آیت نمبر 117۔ اگر تم کسی بات کو محض اس لیے حق مان لو اور اس کا اتباع کرنے لگ جاؤ کہ اکثریت ایسا کہتی ہے تو یاد رکھو یہ روش تمہیں خدا کی راہ سے ہٹا کر گمراہ کر دے گی۔ دنیا کی اکثریت کا تو یہ عالم ہے کہ یہ لوگ محض ظن و تخمین کے پیچھے ہو لیتے ہیں اور قیاس آرائیوں سے کام لیتے رہتے ہیں۔ حق و باطل کا معیار اکثریت و اقلیت نہیں، خدا کی کتاب ہے۔ نمائندگان امت کو اس کے حدود کے اندر رہتے ہوئے امور مملکت سر انجام دینے ہوتے ہیں۔ حق لوگوں کے خیالات کتابیں نہیں رہ سکتا۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ سورت نمبر 23 آیت نمبر 71۔ مفہوم یہ ہے اگر حق عوام کی مرضی کے تابع ہو جائے تو زمین اور آسمان میں فساد ہی فساد برپا ہو جائے۔ لہذا لوگوں کو حق کے تابع رہنا چاہیے اور حق قرآن کریم ہی کا دوسرا نام ہے۔ نمبر 5، معیار مدارج۔ معاشرے میں مدارج کا تعین جوہر ذاتی اور سیرت و کردار کی روح سے ہوگا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا۔ یہ ٹکڑا ہے سورت 46 میں آیت نمبر 19 کا، جس کا مفہوم یہ ہے ہر ایک کے مدارج ان کی حسن کارکردگی کی بنا پر متعین ہونے چاہیے، اور امور نظم و نسق ان لوگوں کے سپرد کیے جائیں گے جو انہیں سر انجام دینے کے اہل ہوں گے۔ فرمایا، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا۔ سورت نمبر 4 آیت نمبر 58، جس کا مفہوم یہ ہے اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ قوم کی امانتیں ان لوگوں کے سپرد کیا کرو جو ان سے عہدہ برآ ہونے کے قابل ہوں۔ جو شخص سیرت و کردار کے اعتبار سے ممتاز ترین ہوگا وہ مملکت کا سربراہ ہوگا۔ فرمایا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ سورت نمبر 49 آیت نمبر 13، جس کا مفہوم یہ ہے ارشاد خداوندی ہے یعنی تم میں سے سب سے زیادہ واجب التکریم وہ ہوگا جو سب سے زیادہ بلند کردار ہوگا۔ چونکہ نظام مملکت مشاورتی ہوگا اس لیے ظاہر ہے کہ سربراہ مملکت بھی امت کے مشورے سے منتخب ہوگا اور اس وقت تک سربراہ رہے گا جب تک اسے امت کی تائید حاصل رہے۔ نمبر 6، نظام حکومت۔ حکومت کے انتظامی امور کے لیے ایک مرکز ہوگا اور اس مرکز کے ماتحت افسران مجاز۔ اس قسم کا نظام سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا، اس لیے قرآن کریم میں اس کے لیے خدا اور رسول کی اصطلاح آتی ہے، یعنی وہ نظام خداوندی جسے رسول اللہ نے متشکل فرمایا۔ خدا اور رسول کی اطاعت سے مقصود اسی مرکز حکومت خداوندی کی اطاعت تھی۔ اس مرکز کے ماتحت افسران مجاز تھے جنہیں اولو الامر کہہ کر پکارا گیا ہے۔ اولو الامر کے فیصلوں کے خلاف مرکز میں اپیل کی جا سکتی تھی لیکن مرکز کا فیصلہ آخری ہوتا تھا۔ سورۃ النساء میں ہے، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 59۔ اے جماعت مومنین، یہ ضروری ہے کہ تم اس نظام کی مرکزی اتھارٹی کی پوری اطاعت کرو جسے
قوانین خداوندی کو نافذ کرنے کے لیے رسول نے متشکل کیا ہے، اور اس مرکز کے مقرر کردہ افسران ماتحت کی بھی اطاعت کرو۔ پھر اگر ایسا ہو کہ تم میں اور ان افسران ماتحت میں کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو اس کے لیے مرکز کی طرف رجوع کرو، یعنی تمہیں افسران ماتحت کے فیصلوں کے خلاف مرکزی اتھارٹی سے اپیل کا حق حاصل ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ شہادت ہوگی اس بات کی کہ تم واقعی خدا کے ضابطہ ہدایت اور اس کے قانون مکافات یعنی حیات آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ روش نہایت عمدہ اور انجام کار معاشرے میں توازن برقرار رکھنے کا موجب ہوگی۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد یہی نظام آگے چلا اور مرکزی حیثیت خلیفۃ المسلمین کی ہو گئی، اور اس کی اطاعت خدا اور رسول کی اطاعت کے مرادف قرار پا گئی۔ یہ نظام دوبارہ قائم ہوگا تو اس میں مرکزی حیثیت سینٹرل اتھارٹی کو حاصل ہوگی، خواہ وہ ایک فرد ہو یا جماعت۔ اس مرکز کی اطاعت بمنزلہ خدا اور رسول کی اطاعت کی ہوگی۔ امور مملکت کے سلسلے میں پوری ذمہ داری اس سینٹرل اتھارٹی کی ہوگی، اور وہ ہر معاملے میں قرآن کے تابع اور امت کے سامنے جواب دہ ہوگی۔ نمبر 7، قول فیصل۔ قرآن کی روح سے اطاعت احکام خداوندی کی ہے، اور اسلامی حکومت ان احکام کے اطاعت کرانے کی ایجنسی ہے۔ اس لیے اگر حکومت کا کوئی فیصلہ خدا کے حکم یعنی قرآن کریم کے خلاف ہو تو اس کی اطاعت لازم نہیں آئے گی۔ فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ سورت نمبر 18 آیت نمبر 28۔ مفہوم یہ ہے خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی کسی ایسے شخص کی اطاعت مت کرو جس کا دل ہمارے قوانین کی طرف سے غافل ہو چکا ہو، وہ اپنے ہی جذبات کے پیچھے لگ چکا ہو اور اس کا معاملہ حد سے گزر چکا ہو۔ رسول اللہ کے زمانے میں ایسی صورت پیش ہی نہیں آ سکتی تھی، لیکن آپ کے بعد اس کا امکان ہے۔ اس لیے اب ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ اگر افراد معاشرہ میں سے کوئی یہ سمجھے کہ حکومت کا فلاں فیصلہ احکام خداوندی کے خلاف ہے تو وہ کسی مقام سے اس کا تصفیہ کرا سکے۔ بحالت موجودہ یہ مقام عدلیہ کو حاصل ہو سکتا ہے، اس لیے حکومت کے خلاف متنازع معاملات میں عدالت عالیہ کا فیصلہ حرف آخر ہونا چاہیے، اور اس سے کسی کو مجال سرتابی نہیں ہونی چاہیے۔ اس صورت میں عدلیہ کے فیصلے کو خدا اور رسول یعنی مرکز نظام کا فیصلہ تسلیم کرنا چاہیے، جس کے متعلق ارشاد خداوندی ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ سورت نمبر 33 الاحزاب اور آیت 36۔ مفہوم یہ ہے جب کسی معاملے میں خدا اور اس کا رسول نظام خداوندی کی آخری اتھارٹی کوئی فیصلہ دے دے تو مومن مردوں یا عورتوں کو اس میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ انہیں بطیب خاطر اس فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ جو اس کی خلاف ورزی کرے گا تو وہ سیدھا راستہ چھوڑ کر بڑے ہی غلط راستے پر جا پڑے گا۔ اکثر کہہ دیا جاتا ہے کہ اس صورت میں اقتدار مطلق یعنی سوورن اتھارٹی حکومت یا مقننہ کو حاصل نہیں ہوگی، عدلیہ کی ہو جائے گی۔ لیکن جیسا کہ شروع میں کہا جا چکا ہے، اسلامی مملکت میں اقتدار مطلق کتاب اللہ کو حاصل ہوتا ہے، کسی اور کو نہیں۔ نزاعی معاملات میں عدلیہ بھی یہی بتائے گی کہ اس باب میں قرآن مجید کا فیصلہ کیا ہے۔ نمبر 8، پارٹی سسٹم۔ قرآن کی روح سے پوری کی پوری امت غیر مسلموں کے مقابلے میں ایک جماعت یعنی ایک پارٹی ہے۔ اس امت کے اندر پارٹیوں کا وجود خواہ وہ مذہبی فرقوں کی صورت میں ہو یا سیاسی پارٹیوں کی صورت میں شرک ہے۔ ارشاد خداوندی ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ سورت نمبر 30 آیت نمبر 31-32۔ مفہوم یہ ہے اے مسلمانوں، دیکھنا تم مومن ہونے کے بعد پھر مشرک نہ بن جانا،
یعنی ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کر دیا اور خود بھی ایک فرقہ یا پارٹی بن گئے۔ اس صورت میں ہوتا یہ ہے کہ ہر فرقہ اپنے مسلک میں مگن رہتا ہے اور دین ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری جگہ رسول اللہ سے کہا کہ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ سورت نمبر 6 آیت نمبر 160۔ مفہوم یہ ہے جو لوگ اپنے دین میں فرقے پیدا کر لیں اور خود ایک گروہ یا پارٹی بن کر بیٹھ جائیں، اے رسول تیرا ان سے کوئی واسطہ نہیں رہ سکتا، تم ان کا معاملہ خدا پر چھوڑ دو، وہ ان سے خود نپٹ لے گا اور انہیں بتائے گا کہ تم نے جو کچھ کیا اس کا مال کیا ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم۔ سورت نمبر 3 آیت نمبر 104۔ مفہوم یہ ہے اے جماعت مومنین، دیکھنا خدا کی طرف سے ایسی واضح تعلیم آ جانے کے بعد تم فرقے نہ پیدا کر لینا اور اختلافات میں نہ الجھ جانا، اگر ایسا کرو گے تو تم شدید ترین عذاب میں ماخوذ ہو جاؤ گے۔ ان اور اسی قسم کے متعدد دیگر آیات سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ جب امت فرقوں اور پارٹیوں میں بٹ جائے تو نہ دین باقی رہتا ہے نہ اسلامی مملکت وجود میں آ سکتی ہے۔ دین یا اسلامی مملکت تو نام ہی اس کا ہے کہ ایک ضابطہ ہدایت یعنی کتاب اللہ، اس کی حامل ایک امت اور اس مملکت کی ایک مرکزی اتھارٹی۔ اس مملکت میں قرآن کے مرکز کے گرد پوری امت ایک جماعت کی حیثیت سے مرکوز ہوگی۔ دیکھیے قرآن کریم نے کیسے واضح انداز میں اس حقیقت کو بیان کیا ہے۔ فرمایا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ سورت 3 آیت نمبر 102۔ مفہوم یہ ہے یاد رکھو دین نہ انفرادی نظریات کا نام ہے نہ گروہ بندیوں کے طریقے کا، لہذا تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم سب کے سب بلا استثناء اجتماعی طور پر اس نظام کے ساتھ محکم طور پر وابستہ رہو اور امت میں فرقہ پرستی اور پارٹی بازی کو مت راہ دو کہ فرقہ پرستی شرک ہے۔ یہی بات سورت 30 آیت نمبر 31-32 میں بھی فرمائی گئی، اور پارٹی بازی خدا کا عذاب، اور پھر یہی بات سورت نمبر 6 اور 65 میں بھی فرمائی گئی۔ تم ذرا اپنی پچھلی حالت کو یاد کرو جب تم اجتماعی زندگی کے بجائے فرقوں اور گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، تم ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ خدا نے اس حالت میں تمہیں ایسا نظام زندگی عطا کیا جس سے تم میں صرف ظاہرہ اتحاد ہی پیدا نہیں ہوا بلکہ تمہارے دل ایک دوسرے سے جڑ گئے اور تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تمہارا اس طرح ایمان کے رشتے میں منسلک ہو کر ایک برادری بن جانا کتنا بڑا انعام خدا بندی تھا۔ تم اس سے پہلے ہلاکت اور تباہی کے جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے کہ اس نظام خدا بندی نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا۔ اللہ اس طرح اپنے قوانین و ضوابط اور ان کے نتائج و ثمرات واضح طور پر بیان کرتا ہے تاکہ زندگی کا راستہ واضح طور پر تمہارے سامنے رہے۔ قرآن مجید نے فرعون کے خلاف سب سے بڑا جرم یہی عائد کیا ہے کہ جعل اہلها شیعا، سورت 28 آیت 4۔ مفہوم یہ ہے وہ قوم کو پارٹیوں میں تقسیم کر دیا کرتا تھا۔ نمبر 9، مذہبی پیشوائیت۔ قرآنی نظام معاشرہ میں مذہبی پیشوائیت کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں مملکت کے فیصلے قوانین شریعت کہلائیں گے اور ان کا نفاذ مال حکومت کے ذریعے ہوگا۔ اسی کا نام امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ یہ حکام زندگی کے تمام گوشوں کو محیط ہوں گے۔ مذہب اور سیاست یا دین اور دنیا میں تفریق یکسر غیر اسلامی تصور ہے، اور پرسنل لاز اور پبلک لاز کی تمیز سیکولر نظام کی تخلیق۔ قرآنی احکام و اقدار زندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہوں گے، خواہ وہ پرسنل یعنی شخصی ہوں
اور خواہ پبلک یعنی اجتماعی۔ ان احکام کی تعلیم حکومت کے زیر اہتمام اسکولوں اور کالجوں میں ہوگی اور انہی پر مشتمل لٹریچر عوام میں شائع کیا جائے گا۔ اس لیے اسلامی مملکت میں مذہبی مکتبوں یا دارالعلوموں کا الگ وجود نہیں ہوگا، نہ ہی علماء کا کوئی جداگانہ گروہ۔ نمبر 10، اسلامی مملکت کے عناصر ترکیبی۔ خدا کی کتاب، میزان عدل اور قوت نافذہ، یہ ہیں اسلامی حکومت کے عناصر ترکیبی یا اقنوم ثلاثہ۔ ان میں سے ایک کی بھی کمی ہو جائے تو وہ مملکت اسلامی نہیں رہتی۔ سورہ الحدید میں دین کا اساسی مقصد ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز۔ سورت نمبر 57 آیت نمبر 25، سورہ الحدید۔ مفہوم یہ ہے اس مقصد کے لیے خدا نے ایسا انتظام کیا ہے کہ وہ مختلف اقوام کی طرف اپنے رسولوں کو واضح دلائل دے کر بھیجتا ہے، اور ہر رسول اپنے ساتھ ضابطۂ قوانین بھی لاتا ہے۔ وہ اس ضابطۂ قوانین کی روح سے ایسا معاشرہ قائم کرتے ہیں جس میں ہر شخص کا عمل ٹھیک ٹھیک نتیجہ مرتب کرے اور یوں لوگ عدل و انصاف پر قائم رہیں۔ اس معاشرے کے استحکام کے لیے اس نے ضابطۂ قوانین کے ساتھ شمشیر خارا شگاف یعنی فولاد بھی نازل کی ہے، جس میں بڑی سختی ہوتی ہے، اور چونکہ یہ سختی عدل و انصاف کے نظام کے قیام اور مظلوموں کی حفاظت کے کام آتی ہے، اس لیے یہ نوع انسان کے لیے مضرت رساں ہونے کے بجائے بڑی منفعت بخش ہوتی ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ کون سے وفاشیار بندے ہیں جو اس نظام خداوندی کی مدد کرتے ہیں جو اس کے رسولوں کے ہاتھوں متشکل ہوتا ہے، حالانکہ اس کے درخشندہ نتائج ہنوز مرئی شکل میں ان کے سامنے نہیں آئے ہوتے، اور وہ اپنے یقین محکم کی بنا پر اس کی خاطر ہر قسم کی قربانیاں کرتے ہیں۔ یوں خدا کا وہ نظام جو اپنے اندر غلبہ اور قوت رکھتا ہے ان لوگوں کے ہاتھوں متشکل ہوتا ہے۔ اور سورہ النور میں اسلامی مملکت یعنی خلافت کی غرض و غایت کا تعارف اس طرح کرایا گیا ہے: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ سورت نمبر 24 آیت نمبر 55 یعنی سورت النور۔ مفہوم یہ ہے ہم نے ان لوگوں سے جو قوانین خداوندی کی صداقت پر یقین رکھیں اور ہمارے متعین کردہ پروگرام کے مطابق صلاحیت بخش کام کریں، یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم انہیں اس زمین میں حکومت عطا کریں گے، اور ان کی حکومت اس خطہ ارض کو جنت میں تبدیل کر دے گی۔ یہ ہمارا ابدی قانون ہے جس کے مطابق ہم نے اقوام سابقہ کو بھی اسی قسم کی حکومت تمکن فی الارض عطا کی تھی۔ اسی قانون کے مطابق ہم ان کے ایمان اور اعمال صالحہ کے نتیجے میں انہیں حکومت عطا کر دیں گے اور ان کے اس نظام زندگی کو مستحکم کر دیں گے جسے ہم نے ان کے لیے پسند کیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کا خوف امن سے بدل جائے گا تاکہ وہ نہایت اطمینان سے ہمارے اور صرف ہمارے قوانین کی اطاعت کریں اور ان پر کسی قسم کا جبر یا دباؤ نہ ہو کہ وہ اس کے ساتھ کسی اور کی بھی اطاعت کریں اور اس طرح شرک کے مرتکب ہوں۔ دنیا کی کوئی طاقت انہیں مجبور نہ کر سکے کہ وہ قوانین خداوندی کے ساتھ انسانوں کے خود ساختہ قوانین کی اطاعت کریں۔ لیکن اسے اچھی طرح سن رکھو کہ یہ سلسلہ اس وقت تک قائم رہے گا جب تک یہ قوم ہمارے قوانین پر عمل پیرا رہے گی۔ جو لوگ ایسا نظام قائم ہو جانے کے بعد اس سے عملاً انکار کر دیں گے اور احکام خداوندی کے بجائے اپنے احکام نافذ کرنے لگ جائیں گے تو یہ لوگ اس شاہراہ حیات کو چھوڑ کر جو انہیں صحیح منزل کی طرف لے جا رہی تھی اور راہوں کی طرف نکل جائیں گے، اور
اس لیے اس جنتی معاشرے کی برکتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ برکات ایمان و عمل کا نتیجہ تھی، جب ایمان و عمل نہ رہا تو وہ برکات کیسے باقی رہیں گی؟ لیکن اسلامی مملکت کا فریضہ صرف قانون کا نفاذ ہی نہیں، افراد معاشرہ میں ایسی نفسیاتی تبدیلی پیدا کرنا بھی ہے جس سے ان کے دل میں اقدار خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی تڑپ اور قانون کا احترام پیدا ہو جائے۔ یہ مقصد صحیح نظام تعلیم و تربیت اور ارباب حل و عقد کے ذاتی کیریکٹر کے نمونے سے حاصل ہوگا۔ جب تک کسی قوم کی نفسیات میں اس قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، اس قوم کی حالت بدل نہیں سکتی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ سورت نمبر 13 آیت نمبر 11۔ خدا کسی قوم کی حالت میں تبدیلی پیدا نہیں کرتا جب تک وہ قوم خود اپنے اندر نفسیاتی تبدیلی نہ پیدا کر لے۔ قرآن کی بیان کردہ ابدی حقیقت ہے۔ نمبر 11، غیر مسلموں کی پوزیشن۔ اس مملکت میں غیر مسلموں کو انسان ہونے کی جہت سے حقوق انسانیت حاصل ہوں گے۔ انہیں پوری مذہبی آزادی ہوگی۔ مذہبی آزادی کے متعلق لا اکراہ فی الدین، سورت نمبر 2 آیت نمبر 256، یعنی دین کے معاملے میں کسی قسم کا جبر و اکراہ جائز نہیں۔ اس کا بنیادی آئین ہے۔ اس کا عالمگیر منشور یہ ہے کہ قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ یہ ٹکڑا ہے سورت نمبر 18 آیت نمبر 29 کا۔ مفہوم اس کا یہ ہے، ان سے کہہ دو، اعلان کر دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے آ گیا، اب جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے، جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے۔ لیکن چونکہ اس مملکت کا وجود نظام خداوندی کے قیام اور قرآنی قوانین کے نفاذ کے لیے عمل میں آتا ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ جو لوگ اس آئیڈیالوجی کو تسلیم نہ کریں، یعنی غیر مسلم، انہیں امور مملکت میں شریک نہیں کیا جا سکتا۔ اس باب میں قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ غیر مسلموں کو اپنا رازدار مت بناؤ۔ فرمایا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون۔ سورت نمبر 3 آیت 117۔ مفہوم یہ ہے، انسانوں کی تقسیم خون، رنگ، زبان، وطن، قومیت کے بجائے آئیڈیالوجی یعنی ایمان کی بنا پر ہوگی۔ جو لوگ وحی کی روح سے عطا شدہ مستقل اقدار پر ایمان رکھیں اور نظام خداوندی کے قیام کو اپنی زندگی کا نصب العین قرار دیں، وہ ایک جماعت کے افراد۔ ان کے برعکس جو لوگ ان اقدار سے انکار کر کے اپنے لیے کوئی اور نظام تجویز کریں، وہ دوسری جماعت کے افراد۔ چونکہ وحدت اور یگانگت کے لیے نصب العین کا اشتراک بنیادی شرط ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ ان دو متضاد آئیڈیالوجی رکھنے والوں میں قلبی تعلقات کبھی پیدا نہیں ہو سکتے۔ لہذا اے جماعت مومنین، تم اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا کسی کو اپنا رازدار نہ بنانا۔ یہ دوسرے لوگ تمہاری تخریب میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ ان کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ تم ایسی جانکاہ مصیبتوں میں مبتلا ہو جاؤ جن سے تمہاری قوت ٹوٹ جائے۔ تمہارے خلاف بغض و عداوت کی بعض باتیں تو ان کی زبان پر بے اختیار آ جاتی ہیں، لیکن جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا رہتا ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہوتا ہے۔ ہم نے یہ باتیں اس لیے واضح طور پر بیان کر دی ہیں کہ تم عقل و ہوش سے کام لے کر ان کی طرف سے محتاط رہو گے۔ اس سے آگے ہے، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عدوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور۔ سورت نمبر 3 آیت نمبر 118۔ مفہوم یہ ہے، دیکھو ایسا کبھی نہ کرنا کہ تم انہیں اپنا دوست بنا لو۔ اگر تم ایسا کرو گے بھی تو وہ تمہیں کبھی اپنا دوست نہیں بنائیں گے، حالانکہ تم ان تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، اور ان میں وہ کتابیں بھی شامل ہیں جو ان تمہارے مخالفین کے انبیاء کی طرف نازل ہوئی تھیں۔
تم یہ کچھ خلوص قلب سے کرتے ہو، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب تم سے الگ ہوتے ہیں تو شدت عداوت سے تمہارے خلاف غصے میں اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں۔ ان سے کہو کہ جاؤ اپنے غصے میں مر مٹو، اللہ جانتا ہے کہ تم ظاہر کیا کرتے ہو اور تمہارے سینے میں کیا چھپا ہوا ہے۔ تمہاری نفسیاتی کشمکش اور دورخی زندگی تمہارے لیے سامان ہلاکت بن جائے گی۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط۔ سورت نمبر 3 آیت نمبر 119۔ مفہوم یہ ہے، ان کے خبث باطن کا یہ حال ہے کہ اگر کوئی اچھی بات تمہیں چھو کر بھی گزر جائے تو انہیں سخت ناگوار گزرتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو یہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن تم ان کی باتوں کی کوئی پرواہ نہ کرو۔ اگر تم اپنے پروگرام میں ثابت قدم رہے اور قوانین خداوندی کی پوری نگہداشت کرتے رہے تو ان کی تدبیریں اور سازشیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی۔ اللہ کا قانون مکافات انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، اس لیے نتائج اس کے مطابق مرتب ہوں گے، نہ کہ ان کی خواہشات کے مطابق۔ کیونکہ اصل معاملہ آئیڈیالوجی یعنی دین کا ہے، اس لیے اس باب میں رشتہ داروں تک میں بھی استثناء نہیں کیا گیا۔ فرمایا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون۔ سورت نمبر 9 آیت 23۔ مفہوم یہ ہے، اے ایمان والو، اس حقیقت کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لو کہ آئین خداوندی کی روح سے اپنوں اور بیگانوں کی تفریق نسلوں اور خاندانی رشتوں کی بنا پر نہیں ہوگی، بلکہ نظریہ زندگی کے اشتراک کی روح سے ہوگی۔ لہذا اور تو اور اگر تمہارے باپ اور بھائی بھی ایمان کے مقابلے میں کفر کو زیادہ پسند کریں تو تم انہیں اپنا دوست مت بناؤ۔ یاد رکھو، اس تنبیہ کے بعد بھی جو انہیں دوست رکھے گا تو اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ یہ قانون خداوندی سے سرکشی کے مرادف ہوگا۔ اس کی اہمیت کس قدر ہے، اس کے متعلق کہا، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے رسول، ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں اور دیگر اہل خاندان اور مال و دولت جو تم کماتے ہو، اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو، اور وہ مکانات جنہیں تم اس قدر پسند کرتے ہو، اگر ان میں سے کوئی چیز بھی تمہیں خدا اور اس کے رسول یعنی نظام خداوندی اور اس کے قیام و بقا کی راہ میں جد و جہد سے زیادہ عزیز ہے تو پھر تم اپنی اس روش کے نتائج کا انتظار کرو تاکہ قانون خداوندی کی روح سے اس کے ظہور نتائج کا وقت آ جائے۔ یاد رکھو، خدا کبھی اس قوم کو سعادت اور کامیابی کی راہ نہیں دکھاتا جو صحیح راستے کو چھوڑ کر ادھر ادھر نکل جائے۔ قرآن کریم نے دو عظیم ہستیوں کی زندگی کو بہترین نمونہ اسوہ حسنہ کہہ کر پیش کیا ہے، ایک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت و کردار کی کون سی نمایاں خصوصیت تھی جسے بطور اسوہ پیش کیا گیا؟ اس کے متعلق فرمایا، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده۔ سورت نمبر 60 آیت نمبر 4۔ مفہوم یہ ہے، یہ بات سمجھنے کے لیے کہ دین خداوندی کے مقابلے میں رشتہ داری کے تعلقات کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے، تمہارے لیے ابراہیم اور اس کے رفقا کا طرز عمل نہایت عمدہ نمونہ ہے، جو تمہارے دلوں کی کشمکش دور کر کے
ان میں سکون اور اطمینان پیدا کر دے گا۔ انہوں نے اپنی قوم سے جن سے ان کے خون کے رشتے تھے علانیہ کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن کی تم نے خدا کو چھوڑ کر معبودیت اختیار کر رکھی ہے ان سے سخت بیزار ہیں۔ ہم تمہارے غلط مسلک کا یکسر انکار کرتے ہیں، ہم اسے باطل سمجھتے ہیں، اس بنا پر تم میں اور ہم میں ہمیشہ کے لیے دشمنی اور عداوت رہے گی تاں کہ تم خدا واحد پر ایمان نہ لے آؤ، اس صورت میں تم ہمارے دینی بھائی بن جاؤ گے۔ قرآن کریم میں اس مضمون کی متعدد آیات ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ تم غیر مسلموں کو اپنا رازدار نہیں بنا سکتے۔ اس سے واضح ہے کہ انہیں شریک امور مملکت کرنا تو ایک طرف، انہیں کلیدی آسامیوں پر بھی تعینات نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ انہیں انسانی حقوق سے محروم کر دیا جائے گا، بالکل نہیں، ان سے عدل کیا جائے گا۔ اس باب میں تو قرآن اس حد تک آگے جاتا ہے کہ کسی دوسرے نظام میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ وہ کہتا ہے لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى۔ سورت نمبر 5 آیت نمبر 8۔ کوئی قوم اگر تم سے دشمنی کرتی ہے تو یہ بات تمہیں اس پر آمادہ نہ کرتے کہ تم اس سے عدل نہ کرو، اس کی طرف سے دشمنی کے باوجود اس کے ساتھ عدل کرو، یہ چیز تمہیں اس معیار زندگی کے قریب تر لے آئے گی جس تک تمہیں خدا پہنچانا چاہتا ہے، اس لیے ہمیشہ زیادہ عدل پر گامزن رہو۔ ان سے عدل ہی نہیں بلکہ حسن سلوک کیا جائے گا۔ سورہ الممتحنہ میں واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ خدا تمہیں ان دشمنان دین کے ساتھ دوستداری کے تعلقات استوار کرنے سے منع کرتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے منع نہیں کرتا۔ دیکھیے سورت نمبر 60 آیات نمبر 8 اور 9۔ وہ تو یہاں تک بھی کہتا ہے کہ اسلامی مملکت کا فریضہ ہوگا کہ غیر مسلموں کی پرستش گاہوں کی حفاظت کرے۔ وہ کہتا ہے لولا دفع الله الناس بعدهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا۔ سورت نمبر 22 آیت 40۔ اگر خدا ایسا انتظام نہ کرتا کہ اگر کوئی قوم ظلم و استبداد پر اتر آئے تو کوئی اور قوم ان کی روک تھام کرے تو دنیا میں کسی مذہب کی پرستش گاہ بھی محفوظ نہ رہتی۔ رہبان کی خلوت گاہیں اور یہودیوں کے ہیکل، عیسائیوں کے گرجے، مسلمانوں کی مسجدیں سب ڈھہ چکی ہوتی۔ ان کی حفاظت کے ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم۔ سورت نمبر 6 آیت نمبر 109۔ مفہوم یہ ہے تم غیر مسلموں کے معبودوں کو گالی مت دو، ایسا کرو گے تو وہ بر بنا جہالت تمہارے معبود یعنی اللہ کی شان میں گستاخی سے پیش آئیں گے، اس سے فساد برپا ہوگا، لہٰذا تم ان کے بزرگوں کے ساتھ گستاخی سے پیش نہ آؤ۔ یہ ہوگی پوزیشن غیر مسلموں کی اسلامی مملکت میں۔ مملکت اسلامی کے باشندے ہونے کی بنا پر کس حد تک ان پر اسلامی قوانین نافذ ہوں گے اور کن شخصی امور میں انہیں اپنے فیصلے آپ کرنے کی اجازت ہوگی، اس کا فیصلہ اسلامی مملکت کا آئین کرے گا۔ نمبر 12 بین الاقوامی تعلقات۔ قرآن کا منتہا تمام نوع انسانی کے اختلافات مٹا کر انہیں ایک عالمگیر برادری بنانا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے كان الناس أمة واحدة۔ سورت نمبر 2 آیت نمبر 213، اور سورہ یونس میں اس کے بعد کہا گیا ہے فاختلفوا۔ سورت نمبر 6 آیت نمبر 19۔ ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ نوع انسان ابتداً ایک امت یعنی ایک برادری تھی، اس کے بعد انہوں نے باہمی اختلافات پیدا کر لیے۔ فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه۔ سورت نمبر 2 آیت نمبر 213۔ مفہوم یہ ہے سو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجنا شروع کیا اور ان کے ساتھ ضوابط قانون، تاکہ وہ ان کے ذریعے لوگوں کے اختلافات مٹا کر انہیں پھر امت واحدہ بنا دیں۔ کسی ایک خطۂ زمین میں اسلامی مملکت کا قیام اس مقصد کے لیے تجربہ گاہ کا کام دیتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ مملکت دیگر اقوام عالم سے ان امور میں تعاون کرے گی جو عالمگیر انسانیت کے لیے منفعت کا موجب ہوں، اور ان امور سے عدم تعاون اختیار کرے گی جو انواع انسانی کے لیے موجب تخریب ہوں۔ جماعت مومنین سے کہا گیا
تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان۔ سورت نمبر 5 آیت نمبر 2۔ مفہوم یہ ہے ان تمام امور میں جو انسانیت کی فلاح و بہبود کی راہیں کشادہ کریں اور قوانین خداوندی کی نگہداشت کا موجب بنے، تعاون کرو، اور جو امور انسانی ترقی کی راہ میں رکاوٹ کا موجب ہوں یا خدا کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کا باعث، ان میں کبھی تعاون نہ کرو۔ اس نے یہ عالمگیر اصول بتایا کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ سورت نمبر 3 آیت نمبر 17۔ مفہوم یہ ہے یاد رکھو دنیا میں بقا اسی عمل کے لیے ہے جو عالمگیر انسانیت کے لیے منفعت کا موجب ہو۔ یہی اصول اس کی خارجہ پالیسی کی بنیاد ہوگا۔ دنیا سے فساد مٹانا اور امن قائم رکھنا اس کے مملکتی مقاصد میں شامل ہوگا۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ سورت نمبر 2 آیت نمبر 60، جس کا مفہوم یہ ہے دنیا میں فساد مت پھیلاتے پھرو۔ اس کا تاکیدی حکم ہے، اور احترام آدمیت کا فروغ اس کی ہستی کے لیے وجہ جواز، اس لیے کہ اس کا اصول اساسی یہ ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ سورت نمبر 17 آیت نمبر 70۔ ہم نے تمام بنی آدم کو یکساں واجب التکریم پیدا کیا ہے، کیونکہ یہ مملکت ان بلند مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہوتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ یہ اپنی آزادی کو برقرار رکھے، اس لیے اس کی سرحدات کی حفاظت نہایت ضروری ہے۔ اس مملکت سے اس کا تاکیدی حکم ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ سورت نمبر 8 آیت نمبر 60۔ اپنی سرحدوں کو فوجی چھاؤنیوں کے ذریعے مستحکم رکھو تاکہ تم اس سے ان معاند قوتوں کو خائف رکھ سکو جو تمہاری ذات کی بھی دشمن ہوں اور نظام خداوندی کی بھی دشمن، اور ان کے علاوہ انہی جیسے دیگر دشمنوں کو بھی جن کا ابھی تمہیں علم نہیں، اللہ کو ان کا علم ہے۔ ان قوتوں کے خلاف ان ضرورت جنگ بھی کرنی پڑے گی، کیونکہ اسلام میں جنگ ایک الگ موضوع ہے، اس لیے اس کی تفاصیل اس مقام پر نہیں دی گئیں۔ ان امور کی تفصیل میری کتاب جہاد میں ملے گی۔ نمبر 13 معاہدات، قیام امن اور تحفظ حقوق انسانیت کے لیے دوسری قوموں کے ساتھ معاہدات بھی کیے جائیں گے۔ ان معاہدات کا احترام نہایت ضروری ہے۔ اوفوا بالعقود۔ سورت 5 آیت 1۔ اپنے معاہدات کو پورا کرو، اس کا تاکیدی حکم ہے۔ جب کسی معاہد قوم کی طرف سے خیانت کا خدشہ ہو تو اس کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ اسے واپس لوٹا دینا چاہیے۔ سورہ انفال میں ہے وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ سورت نمبر 8 آیت نمبر 58۔ اگر تمہیں کسی پارٹی یا قوم کی طرف سے عہد شکنی کا اندیشہ ہو تو تم انہیں اطلاع دیے بغیر یوں ہی معاہدہ نہ توڑ ڈالو، بلکہ انہیں اس کی اطلاع دے کر معاہدہ ختم کرو، اور اس طرح دونوں ایک سطح پر آ جاؤ۔ اور اگر اس طرح قبل از وقت معاہدہ ختم کرنے سے انہیں کوئی نقصان پہنچتا ہو تو اس کی تلافی کر کے ان سے مساوات کا سلوک کرو، اس لیے کہ قانون خداوندی کی روح سے بدعہدی کو کبھی پسند نہیں کیا جا سکتا۔ معاہدے کی تجدید منظور نہ ہو تو اس کے متعلق بھی اس طرح پہلے سے اعلان کرنا چاہیے کہ متاثر لوگ اپنا ضروری انتظام کر سکیں۔ فتح مکہ کے بعد مخالفین کے ساتھ یہی انداز اختیار کیا گیا تھا۔ سورہ توبہ کی ابتدائی 4 آیات، سورت نمبر 9 1 سے 4 تک میں اس کی تفصیل موجود ہے، لیکن جو لوگ یوں ہی معاہدہ توڑ دیں ان کے خلاف جنگ کی جا سکے گی۔ اسی سورت کی آیات 12-13 میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اگر دشمن اس قوم کے ساتھ جا ملے جس سے تمہارا معاہدہ ہے تو اس کے خلاف جنگ روک دی جائے گی، نیز ان لوگوں کے خلاف بھی جنگ نہیں کی جائے گی جو غیر جانبدار رہنا چاہیں۔ سورہ النساء کی آیت 90 میں اس کی تفصیل دی گئی ہے۔ معاہد قوم کے خلاف مسلمانوں کی بھی مدد نہیں کی جا سکتی، اس کا ذکر سورت 8 کی آیت 72 میں ہے۔ ان امور کے متعلق تفصیلی احکام بھی جنگ سے تعلق رکھتے ہیں،
اس لیے اس مقام پر صرف چند اشارات پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ نمبر 14، بغاوت۔ اس قسم کی اسلامی مملکت میں فساد پھیلانا یعنی انتشار پیدا کرنا، نقص امن کرنا، لاقانونیت پھیلانا یا اس کے خلاف بغاوت کرنا سنگین جرم ہے جس کی بڑی سخت سزا ہے۔ سورہ مائدہ میں ہے انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم۔ سورت 5 آیت 33۔ مفہوم اس کا یہ ہے، ان کی اسی مفسدانہ ذہنیت کا نتیجہ ہے کہ اب جب کہ اس ملک میں نظام عدل و احسان قائم ہو چکا ہے جس میں انہیں ہر طرح کا امن و آرام حاصل ہے، بجائے اس کے کہ یہ اطمینان سے بیٹھیں، یہ بدستور تخریبی سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ ایسا کرنا عدل و آئین پر مبنی نظام خداوندی کے خلاف بغاوت ہے۔ اس باب میں ہمارا قانون یہ ہے کہ جو لوگ اس نظام خداوندی کے خلاف بغاوت کریں، ملک میں فساد برپا کرنے کی کوشش کریں، تو ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے یا مخالف سمت سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ اس کے معنی الٹی بیڑیاں اور ہتکڑیاں ڈال دینا بھی ہو سکتے ہیں، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے یا نظر بند کر دیا جائے اور عام مراعات سے محروم کر دیا جائے۔ غرض یہ کہ جرم کی نوعیت اور ملک کے حالات کے پیش نظر جو سزا مناسب سمجھی جائے دی جائے۔ یہ سزا ان کے لیے دنیا میں ذلت و رسوائی کا موجب ہوگی، باقی رہی آخرت سو وہاں بھی ان کے لیے سخت تباہی ہوگی، اس لیے کہ اس جرم کا ایک اثر تو سوسائٹی کے نظام پر پڑتا ہے جس کی روک تھام کے لیے سزا ضروری ہے، اور دوسرا اثر خود مجرم کی اپنی ذات پر پڑتا ہے۔ اس کا ذکر بھی سورت 4 کی آیت 111 میں ہے۔ اس کا نتیجہ اس ذات کا ذوف و انتشار ہے جو حیات اخروی میں تباہی کا موجب ہے۔ لیکن اگر یہ لوگ مغلوب ہونے سے پہلے ہتھیار رکھ لیں یعنی توبہ کر لیں تو ان سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ مندرجہ والا آیت سے ملحق آیت میں ہے إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم۔ سورت 5 آیت 34۔ لیکن لوگ اس روش سے از خود باز آ جائیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پا لو، تو اس حقیقت کو فراموش نہ کرو کہ قانون خداوندی کی روح سے ایسے لوگ سزا سے بھی محفوظ رکھے جا سکتے ہیں اور انہیں عام سہولتوں سے بھی محروم نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کریم کے دیگر مقامات میں بھی نظام اسلامی کے خلاف جنگ کرنے والوں کا ذکر آیا ہے۔ دیکھیے سورت نمبر 9 آیت 63 اور سورت نمبر 58 آیت 5 اور 20۔ اس نظام کے خلاف بغاوت کرنا تو ایک طرف، اس قسم کے لوگوں کے ساتھ تعلقات وابستہ رکھنا بھی جرم ہے۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم۔ سورت 58 آیت 22۔ جب حقیقت یہ ہے کہ حق اور باطل ایک دوسرے کی ضد اور باہم متخالف ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو لوگ خدا کے قانون اور مستقبل کی زندگی پر ایمان رکھیں وہ ان لوگوں سے دوستداری کے تعلقات استوار کریں جو نظام خداوندی کے مخالف ہوں، خواہ وہ ان کے ماں باپ یا بیٹے بیٹیاں یا بھائی بند یا ان کے خاندان کے دوسرے افراد ہی کیوں نہ ہوں۔ سورت 3 اور سورت 60 کی آیات 117 اور 4 میں بھی یہی مضمون ہے۔ اسلامی حکومت کے خلاف خیانت کرنا بھی جرم ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون۔ سورت 8 آیت 27۔ اے جماعت مومنین، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم نہ تو اس نظام خداوندی یعنی خدا اور رسول سے کسی قسم کی خیانت کرو اور نہ ہی ان ذمہ داریوں کی ادائیگی میں جو تمہارے سپرد کی جائیں۔ تم جانتے ہو کہ ایسا کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا، اور خیانت کرنے والوں کی وکالت کرنا بھی جرم ہے۔
ولا تكن للخائنين خصيما. سورت 4 اور آیات نمبر 105 اور 107. ایسا کبھی نہ کرو کہ خیانت کرنے والوں کی طرف سے وکیل بن کر جھگڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو. اسی طرح سازشیں کرنا یا خلاف قانون امور میں خفیہ مشورے کرنا بھی جرم ہے. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. سورت نمبر 58 آیت نمبر 9. اے جماعت مومنین، جب تم نے باہمی مشورے کرنے ہوں تو جرائم کے ارتکاب اور نظام خداوندی کے خلاف سرکشی کے مشورے مت کرو. ہمیشہ بھلائی اور تقوی قوانین خداوندی کی نگہداشت سے متعلق امور میں مشورے کرو. اسلامی مملکت کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ ان امور کو مناسب شکل میں مملکت کے آئین میں درج کرے تاکہ ان کی حیثیت آئینی ہو جائے.